بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ حدیث نمبر 156 وعن ابی عامر او ابی مالک الاشعری قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْخَزَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ يَأْتِيهِمْ رَجُلٌ لِحَاجَةٍ فَيَقُولُونَ ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا فَيُبَيِّتُهُمُ اللَّهُ وَيَضَعُ الْعَلَمَ وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ رواہ البخاری۔ ترجمہ حضرت ابو عامر یا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ میری امت میں کچھ قومیں ایسی ہوں گی جو خز اور ریشم کو اور شراب کو اور باجوں کو حلال و جائز کر لیں گی، اور ان میں سے کچھ قومیں اونچے پہاڑوں کے پہلو میں قیام اختیار کریں گی، یعنی ان کے جائے قیام مشہور اور نمایاں جگہ ہوگی کہ گدھا اور محتاج سب ان کو دیکھنے آئیں گے۔ نمایاں جگہ ہوگی کہ گدھا اور محتاج سب ان کو دیکھنے آئیں گے اور حاجتیں طلب کریں گے۔ رات کے وقت ان کے مویشی جو چرنے کو گئے تھے وہ واپس آئیں گے پیٹ بھرے ہوئے اور تھنوں میں دودھ بھرا ہوا، اور ایک سائل ان کے پاس حاجت کے سبب آئے گا تاکہ مویشی کے دودھ سے محظوظ ہو۔ وہ اس سے کہہ دیں گے کہ کل ہمارے پاس آنا، پھر رات ہی کو اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا اور پہاڑ کو ان کے بعض آدمیوں پر گرا دے گا اور بعض کی صورتوں کو مسخ کر دے گا اور بندر اور سور بنا دے گا جو قیامت تک اسی شکل و صورت میں رہیں گے۔ تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خسف اور مسخ کا عذاب اس امت پر بھی ہوگا جیسا کہ اگلی امتوں پر ہوا۔ بس حدیثوں میں جو اس کی نفی آتی ہے وہ یہ تو محمول ہے اس معنی پر کہ اس امت کے اول زمانے میں ایسا نہ ہوگا، اور یہ محمول ہے کہ تمام امت پر خسف اور مسخ نہ ہوگا، بس بعض پر ہو سکتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ حدیث نمبر 157 وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انزل اللہ بقوم عذابا اصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على اعمالهم متفق علیہ۔ ترجمہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی جب کسی قوم پر عذاب نازل فرماتا ہے تو یہ عذاب ہر اس شخص کو گھیر لیتا ہے جو اس قوم میں ہوتا ہے، یعنی صالح اور غیر صالح، پھر آخرت میں لوگوں کو مع ان کے اعمال کے اٹھایا جائے گا۔ تشریح: یعنی دنیا میں عذاب کے اندر نیک اور برے سب شامل ہوں گے، لیکن آخرت میں ہر ایک اپنے عمل کے موافق جزا دیا جائے گا۔ اگر نیک ہے تو اچھا بدلہ دیا جائے گا اور برا ہے تو برا بدلہ پائے گا۔ حدیث نمبر 158 وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبعث کل عبد علی ما مات علیہ رواہ مسلم۔ ترجمہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن ہر بندہ اس حال میں اٹھایا جائے گا جس حال پر کہ وہ مرا ہے۔ تشریح: یعنی ایمان پر یا کفر پر یا طاعت پر یا معصیت پر، ذکر پر یا غفلت پر جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ بس اعتبار خاتمے کا ہے کہ دیکھیے آخری حالت کس کی کیا ہوتی ہے۔ اسی سبب سے حق تعالیٰ کے مقبول بندے یعنی اولیاء کرام اپنے خاتمے کے خوف سے لرزاں و ترسا رہتے ہیں، اور جاہل فقیر اور وہ اہل علم جو اہل اللہ کی محبت سے خودبینی کے سبب دور رہتے ہیں، وہ دعویٰ اور پندار اور تکبر کی باتیں کرنے میں دلیر ہوتے ہیں۔ حق تعالیٰ اس بیماری سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، آمین۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایمان چو سلامت بل بے گور بریم احسن تو بری چستی و چالاکی ماں۔ ترجمہ: جب ایمان کو سلامتی کے ساتھ ہم قبر میں لے جائیں گے تو اس وقت ہم اپنی موجودہ چالاکی اور چستی پر تحسین و تعریف کریں گے، کیونکہ اعتبار خاتمے کا ہے اور ابھی اس کا علم ہم کو نہیں۔